بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک نشانی ہم میں تو نہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو ایک بار آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ اس قسم کی معلوماتی ویڈیو میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی ہے جب میں جس قوم پر ناراض ہوتا ہوں تو بے وقت بارشیں برساتا ہوں، اور جب بے وقت بارشیں برستی ہیں تو فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، تب ملک میں غربت پھیل جاتی ہے۔ موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ یہ بخیل لوگ جو ہیں یہ اپنی دولت کے اوپر ایسے سانپ بٹھا دیتے ہیں، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ بخیل خود مر جاتے ہیں مگر پیسہ وہیں پڑا رہتا ہے، نہ دنیا کے کام آتا ہے اور نہ ہی آخرت کے کام آتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی عذاب اور آخرت کے لیے بھی عذاب۔ وہ پیسہ کرتے مر جاتے ہیں لیکن اپنا پیسہ کسی کے کام نہیں آنے دیتے۔ میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی، موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں، حکومت نا اہلوں کو دے دیتا ہوں، اور نا اہل لوگ کسی بھی قوم کے اوپر ویسے ہی عذاب کے عذاب ہی ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ کیسے بارشوں کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو چکا تھا، فصلیں تباہ و برباد ہو گئی تھیں، انسان کی نافرمانیوں نے زمین کو بھی ڈبو دیا، فصلوں کو بھی ڈبو دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی چوتھی اہم اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں اور جس بندے پر میں ناراض ہوتا ہوں تو اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، ہرگز نہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے، اور جس بندے کا من اجڑ جائے اس کے پاس اور رہتا ہی کیا ہے۔ آج دیکھ لیں، اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ آج کے دور میں پیسہ بخیلوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے لاکھوں اڑا دیں گے مگر کسی غریب کو دیتے ہوئے ان کی مٹھی میں پسینہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے، آ جا میری چوکھٹ پر، مجھے سجدہ کر، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ جیسے اذان میں اللہ فرماتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ ناظرین، ہماری کامیابی سجدے میں ہے۔ اگر ہم اپنے نوکر کو 5 دفعہ بلائیں اور نوکر نہ آئے تو ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور ایک دن شدید تنگ آ کر اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں، لیکن میرا اللہ تو وہ ذات ہے، اگر وہ یہ کام کرتا تو ہم کب کے فنا ہو چکے ہوتے۔ اس بات سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ رب کتنا رحیم و کریم ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 80 سال تھی مسجد میں آیا۔ بیٹھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، کھڑا ہونے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ 80 سال کی عمر کا بوڑھا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ امام صاحب نے دیکھا، پوچھا، بابا جی، مجھے لگتا ہے آپ اس مسجد میں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ بابا جی نے کہا، امام صاحب، میں اس مسجد میں پہلی دفعہ نہیں آیا، میں تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ مسجد آیا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا واقعی آپ پہلی مرتبہ مسجد آئے ہیں؟ بابا جی بولے، جی ہاں، اسی لیے تو مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ امام صاحب نے کہا، بابا جی، اس کا مطلب ہے آپ زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بابا جی بولے، جی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے کہا، اچھا پھر جمعہ تو پڑھا ہی ہوگا؟
کہا آج تک نہیں پڑھا۔ امام صاحب نے کہا پھر عید الفطر عید الاضحیٰ تو پڑھی ہوگی؟ کہا امام صاحب آج تک نہیں پڑھی۔ امام صاحب بولے اچھا پھر آج تک کسی کا جنازہ تو پڑھا ہی ہوگا؟ کہا آج تک نہیں پڑھا۔ 80 سال کی عمر میں کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی ضائع کر دی، ایک دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا، لیکن میرا رب کتنا رحیم ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے آؤ میری طرف، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ امام رحمۃ اللہ علیہ قتادہ سے نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا پروردگار تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر، تیری ناراضگی اور رضا کی کیا نشانی ہے؟ اللہ نے فرمایا جب میں تم پر اہل تر یعنی نیک لوگوں کو مختار بنا دوں تو یہ میری رضا کی نشانی ہے، اور جب تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کر دوں تو یہ تم سے میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے فصیل بن عیاض رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء کو وحی کیا اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانیاں کرنے لگیں تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو مجھے نہیں جانتے۔ اور حدیث ابن عمر میں بھی مرفوعاً یہ آیا ہے کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، اور ایسے وزراء مسلط کر دیں گے جو بدکار ہوں گے، اور ان کے موانین خیانت کرنے والے ہوں گے، اور ان کے کارندے ظالم ہوں گے، جن کے چہرے عبادت گزاروں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل بے رحم اور خشک ہوں گے، ان کی رائے ایک دوسرے کے مخالف ہوگی، پھر اللہ ان پر گرد و غبار کی گھٹا گپ اندھیرا برپا کر دے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ نعوذ باللہ۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی توفیق دے اور اللہ کو راضی کرنے کا کوئی موقع نہ جانے دے تاکہ موت سے پہلے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، پسند آئے تو لائک اور کامنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔